الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مخاطب کیا ہے اور اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. یہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے جو قرآن میں اللہ جل شانہ بعض مرتبہ تعمیم کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الناس کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب فرماتے ہیں، اور بعض مرتبہ تخصیص کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. تو یہ بہت خاص قسم کی جو ہدایات ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے تو وہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں. جس طریقے سے کوئی گھر کا بڑا اپنے گھر والوں کو جمع کرتا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے اور ان کی رہنمائی کے لیے ان سے گفتگو کرتا ہے. تو صوفیاء کے ہاں یہ ایک ان کی فکر ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ جو انسانوں کا تعلق ہے تو تمام انسانوں کا تعلق ایک جیسا نہیں ہے. بعض انسانوں کا تعلق جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور بعض کا کم ہوتا ہے. بنیادی تعلق تو سب کا ہوتا ہے لیکن اس تعلق کے اندر بہت مراتب ہیں اور بہت درجات ہیں. تو اس کی مثال وہ ایسی دیتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص جو ہے جو اس کے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو پڑوسیوں کے بچے جو ہے اگر وہ شرارت کرتے ہیں یا جو بھی زندگی گزارتے ہیں، جیسے بھی زندگی گزارتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو وہ متاثر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی پڑوسیوں کے بچے مجھے ان سے کیا ہے، پڑوسی جانے ان کا کام پڑوسی. لیکن جو اپنے گھر کے بچے ہوتے ہیں تو اپنے گھر کے بچوں کا وہ بہت اس کو خیال ہوتا ہے. یہ فطرت ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کے بارے میں تو ہر شخص سوچتا ہے کہ یہ جو میرے بچے ہیں، میرے گھر کے افراد ہیں، یہ خوش رہیں اور سہولت کے ساتھ رہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی اچھے رہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اچھے رہیں، وسائل کے اعتبار سے بھی اچھے رہیں. ہر شخص، ہر ایک باپ جو ہے وہ اس کی یہ بنیادی خواہش ہوتی ہے، فطری خواہش ہوتی ہے. اور جو اڑوس پڑوس کے بچے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے،
اگر اس کے جذبات ہوتے بھی ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہوتے۔ اگر پڑوسی کا بچہ شرارت کرتا ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ اس کو پکڑ کے پٹائی کریں اور اس کو سمجھائیں اور اس پر سختی کریں، کوئی نہیں کرتا۔ اپنا بچہ ہے، اپنے گھر کا بچہ ہے، اگر وہ شرارت کرتا ہے تو آپ فوراً اس کی سرزنش کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام کے یہاں یہ فکر ہے ان کی کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے تو اللہ ان کا زیادہ خیال رکھتا ہے، اور جن کا تعلق کم ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ نولیہ ما تولی، کہ ہم اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں، ایک بار سمجھاتے ہیں، دوسری بار سمجھاتے ہیں، تیسری بار سمجھاتے ہیں، لیکن پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ نولیہ ما تولی، ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی جیسا ہو تو اب آپ کی مرضی۔ تو یہ جو بہت سارے افراد دنیا میں رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں رہتے ہیں، اللہ سے دور رہتے ہیں اور بغض کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ ایک مرحلے پر آ کر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ تو صوفیاء کے ہاں سب سے جو بڑی سزا ہے وہ یہ ہے، اللہ جو سزا دیتا ہے کسی بندے کو تو سب سے بڑی سزا یہ ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ جب تک اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے کہ تنبیہ اس وقت تک ہوتی ہے جب اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے میری طرف آئے، لیکن جب بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ ان الفاظ کے ساتھ کے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اس سے، تو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے جو ترک کا رویہ ہے یہ بہت بڑی سزا ہے اور یہ سر ہلاکت ہے۔ یہ انسان پر جب اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو انسان پر ہلاکت کی طرف جاتا ہے، تباہی کی طرف جاتا ہے، پھر کرتے کرتے گریجولی ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ پھر اس کا جو ٹھکانہ ہے تو پھر جہنم ہی ہوتا ہے اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو، ان لوگوں کی جماعت میں شامل نہ ہو، نسوا اللہ جو اللہ کو بلا دیتے۔ بہت لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کو بلا دیتے، جب ان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، اور خاص طور پر جب انسان کو جوانی کی نعمت ملتی ہے تو یہ جوانی ایسی بڑی نعمت ہے کہ یہ انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ حیوانی ہے، جوانی ہے اور حیوانی ہے، تو یہ واقعی حیوانی ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے اور اس کا جسم جو ہے بھرپور ہو جاتا ہے، پوری طرح ساری جسم کے سارے اعضاء جو ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں، قوی ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ غافل ہو جاتا ہے، خود میں غفلت آتی ہے۔ اور جوانی کے علاوہ بھی جو نعمتیں ہیں، انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں دنیا کے اندر، تو دنیا کی رنگینیوں میں انسان منہمک ہو جاتا ہے، اور جب انسان دنیا کی نعمتوں میں اور جہاں کی آرائش و زیبائش میں پوری طرح منہمک ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، یہ نہ کرو، یہ جو رویہ ہے اللہ کو بھول جانے کا رویہ ہے تو یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہے جو سب کچھ
انسان کو جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کی مثال صوفیہ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح بچے جو ہوتے ہیں، باپ ان کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، باپ سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بچے جب جوان ہو جاتے ہیں اور بچوں کے بعد جب مسائل آ جاتے ہیں تو باپ کو چھوڑ دیتے۔ کوئی باپ ہوتا ہے جو ان کا محسن ہوتا ہے، ان کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، پھر باپ کہتے بھائی یہ کام نہ کرو، وہ کہتے کرنا، باپ کہتے یہ کرو تو وہ کہتے یہ نہیں کرنا ہے، نہ کرو تو وہ کرتے ہیں، باپ کے سامنے آتے ہیں۔ ہمیشہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے تو ناخلف اولاد کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، نافرمانی پر چلتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں میں بھی جو ناخلف انسان ہے، صوفیہ جن کو کہتے ہیں کہ یہ ناخلف ہے، تو ناخلف انسان وہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ کے سامنے آتا ہے، اللہ جل شانہ کے احکام کو فالو نہیں کرنا چاہتا، اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی ہدایات کو کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو اپنی مرضی ہے، جب انسان اپنی مرضی میں آتا ہے تو اپنی مرضی میں اس کا نتیجہ غفلت ہوتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو بھول کر زندگی گزارتے اور اللہ جل شانہ کی تمام نعمتوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، اللہ کی کے احسانات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو جو شخص احسان فراموش ہوتا ہے اور اپنے محسن کا خیال نہیں کرتا، تو یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ رویہ ہے انسان کا۔ اچھا انسان تو وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی اپنے محسن کا خیال رکھتا ہے اور یاد رکھتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے اور آپ اس کے احسان کو یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے اور یہ میرا محسن ہے، تو یہ بہت خوبصورت رویہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ کو ہے بہت بڑے محسن ہیں، سب کچھ ہے۔ تو فرمائے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اللہ کو جو لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ان میں سے آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، سواری پر تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پر سوار تھا، پیچھے تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا اور فرمایا کہ یا غلام، عربی میں تصغیر کا صیغہ استعمال کی، چھوٹے بچے، تو ظاہر ہے کہ عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، تو فرمایا کہ یا غلام اذکر اللہ یذکرک، اللہ کا ذکر کیا، اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ کی یاد میں رہو تو اللہ تمہیں یاد رکھے۔ فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے سیدنا ابن عباس کو نصیحت فرمائی۔ تو یہ جو انسان کا رویہ ہے، اسی کے اثرات ہوتے ہیں انسان کے وجود میں۔ جو کچھ انسان خود کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے۔ دنیا میں انسان اگر اچھا رہتا ہے،
اللہ کے ساتھ عمدہ رویہ رکھتا ہے اور خوبصورت رویہ رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو خوبصورتی ملتی ہے، اس کو خوشگوار زندگی ملتی ہے، اچھی زندگی ملتی ہے، آرام اور سکون کی زندگی ملتی ہے، قناعت ملتی ہے، اطمینان نفس ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے، تمام مقامات ملتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر انسان بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے تو یہ ذکر سے بڑھتا ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جس طرح پودے کو آپ پانی دیتے ہیں تو پودا جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، اسی طرح انسان کا جو قلب ہے یہ ذکر سے پھلتا پھولتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خود انسان کو شعور نہیں ہوتا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذکر کرتے ہیں لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہ سوچی۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے وہ جو بڑا مشہور شعر ہے کسی کا کہ این چنی تسبیح کے دارت اثر، بر زباں تسبیح در دل گاو خر، این چنی تسبیح کے دارت اثر۔ کہ اگر زبان کے اوپر تسبیح ہے اور دل میں گاو خر ہے تو ایسی تسبیح جو ہے اثر کیسے کرتی ہے؟ تو مولانا ثانی نے فرمایا کہ این چنی تسبیح ہم دارد اثر، فرمایا کہ بر زبان تسبیح در دل گاو خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر۔ کہ اگر آپ کی زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گاو خر ہے تو یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے، یہ نہ کہیں گے یہ نہیں رکھتی، کیونکہ آپ غافل ہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، لیکن جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ تو آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ یا اللہ کہتے ہیں تو ممکن ہے آپ کی توجہ نہ ہو، لیکن جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ تو آپ کی طرف متوجہ ہے۔ تو اصل توجہ تو اللہ کی ہے۔ انسان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر جو کمرے میں ہے اس کو متوجہ کرتا ہے۔ دروازہ آپ جیسے بھی کھٹکھٹائیں لیکن اندر جو بیٹھا ہے وہ تو متوجہ ہوتا ہے، اس کو تو آواز جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہماری زندگی ہے اس میں اللہ کے ساتھ جو تعلق بڑھتا ہے ذکر سے بڑھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ یہ جتنا بھی ٹائم ملے، جو ٹائم ملے تو اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ بھی یہ کبھی کبھار میں یہاں بیٹھتے ہیں اور اس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر ہم اللہ کو یاد کریں۔ باقی اثر تو ذکر ہوئی ہے تو انفرادی ہے کہ یومیہ جو بھی ورد ہے، جو بھی حزب ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، تو اس سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے۔ تو اس موقع پر ہم سب سے پہلے درود کا ہدیہ پیش